آج سب کام چھوڑ کر قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھ لو، معجزہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اللہ کا ولی آئے گا، پیسے دے کر چلا جائے گا، یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج آپ کے لیے ایک بہت ہی نایاب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت کا ہے جسے آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ اگر آپ لوگ غریب ہیں، اگر آپ کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے یا چند روپے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ چند روپے چند کروڑ میں بدل جائیں، آپ کی جیب میں فوری طور پر دولت آنا شروع ہو جائے، آپ کے گھر میں پیسہ آنا شروع ہو جائے، آپ کی اگر کوئی دکان ہے وہ چل نہیں رہی، اس میں برکت آنا شروع ہو جائے، آپ یہ سمجھ لیں چاروں طرف سے آپ کے پاس غیبی طریقے سے دولت آنا شروع ہو جائے، تو آپ نے آج کا یہ وظیفہ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد کر لینا ہے۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، جب جہاں جیسے وقت مل جائے، بس آپ نے آج کا یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ کے پاس پورا دن ہے، پوری رات موجود ہے، آپ جس وقت چاہیں پڑھ لیں، رات کے 10-11 بجے پڑھ لیں، آپ اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں شاید اس سے پہلے نہ کیا ہو۔ بالکل چھوٹا سا عمل ہے، جب ویڈیو آپ لوگ اس عمل کو سنو گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اتنا چھوٹا سا عمل، اور جب آپ کو اس کے فائدے معلوم ہوں گے، جب آپ یہ وظیفہ پڑھ کر غیبی دولت کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو آپ کو یقین آئے گا۔ آپ کو میری بات پر تک یقین نہیں آئے گا جب تک آپ کو خود فائدہ اپنی آنکھوں سے نظر نہ آ جائے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، عمان، جاپان، دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے آج یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ وہ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے تو اس کے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے۔ وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس رب کریم کی بارگاہ میں سے التجا کرنی ہے، اور آپ نے آج کے دن کسی بھی وقت ان کلمات کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں، پورے دن کے اندر آپ کسی بھی وقت اس تسبیح کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پورا کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مالی پریشانی ہے، اگر آپ کو اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، آپ کے گھر کے اندر اگر کوئی مسائل ہیں، کوئی حاجت ہے، آپ کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، یا الغرض آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک ان کلمات کی برکت سے وہ پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا ذکر کر کے اور اس کے حبیب کا وسیلہ دے کر مانگیے تو وہ رب ضرور عطا فرماتا ہے۔ میں نے تو سب کچھ بنایا ہی اپنے حبیب کے لیے ہے، یہ ساری کائنات بنائی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب اور مستند ہے کہ انشاءاللہ فوری اثر کرے گا۔ آپ نے اپنے رب پر امید رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، وہ آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ وظیفہ تمام وظائف کا سردار ہے تو یہ بلا مبالغہ اور یہ تمام وظائف کا سردار نظر آتا ہے۔ آپ نے بس اس قیمتی وظیفے کو اور ہر ایک چیز کو سمجھ کر کرنا ہے، کوئی بھی قیمتی بات آپ سے رہ نہ جائے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں آپ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا، کہیں سے بھی وظیفے کا کوئی حصہ رہ نہ جائے اور آپ اس کے فائدے سے محروم نہ رہ جائیں۔ اگر روزانہ آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو روزانہ آپ کے رزق میں برکتیں ہوں گی، روزانہ آپ کو غیبی دولت کے نظارے ملیں گے۔ یہ سمجھ لیں یہ وظیفہ آپ جتنا پڑھیں گے اتنی ہی آپ کے رزق میں اور آپ کی جیب میں، آپ کے گھر میں، کاروبار میں برکتیں ہوتی رہیں گی۔ اس وظیفے کے فائدے ہی فائدے ہیں، نقصان کوئی نہیں، صرف فائدہ ہی فائدہ ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل ملک اسلامک اسٹوڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کیے جاتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے۔ آج کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمدin پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔
ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا مقصد جو بھی ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ نے اس مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ قرض دار ہیں، قرض لینے والوں نے آپ کا جینا حرام کر رکھا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کا قرض ادا ہو جائے، اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، اپنی اولاد کو آپ اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ نافرمان شوہر کے لیے، اس کے لیے پڑھ لو۔ آپ اپنے بچوں کی کہیں اچھی جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، لیکن سورہ کوثر کے ساتھ آپ نے 2 سے 3 وظائف اور ملا کر پڑھنے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا سلامو کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا سلامو 1 بار، یا سلامو 2 بار، یا سلامو 3 بار۔ اس طرح سے آپ نے یا سلامو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار آپ نے یا سلامو پڑھنا ہے۔ یا سلامو کا مطلب ہے اے سلامتی دینے والی ذات۔ جب آپ یا سلامو کا ورد کریں گے تو اللہ رب العالمین کی ذات آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے گی۔ جب آپ کی زبان سے یا سلامو نکل رہا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی آپ پر سلامتی عطا فرمائیں گے۔ پہلا وظیفہ یا سلامو کا جب آپ 21 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا مؤمنو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا مؤمنو، اس وظیفے کو آپ نے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یا مؤمنو 1 بار، یا مؤمنو 2 بار، یا مؤمنو 3 بار۔ اس طرح سے آپ یا مؤمنوں کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب یہ جو 2 وظائف آپ نے پڑھنے ہیں، اس کے بعد کا پورا عمل آپ نے ایک ہی وقت میں بیٹھ کر کرنا ہے۔ اس میں آپ کو کھڑا نہیں ہونا، اس میں آپ کو کسی اور کام پر توجہ نہیں دینی، اپنا پورا دھیان اس عمل کی طرف رکھنا ہے۔ اور اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور الحمدللہ یہ سورت ہر کسی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے سورہ کوثر کی تلاوت میرے ساتھ بھی سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو 5 بار پڑھنا ہے، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پڑھنی ہے۔ جب 5 مرتبہ آپ سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے چوتھے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک پڑھنا ہے، وہ اسم مبارک یا بارئ ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ کی توجہ بہت ضروری ہے۔ یا بارئ 1 بار، یا بارئ 2 بار، یا بارئ 3 بار۔ اس طرح سے آپ نے یا بارئ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 15 بار پڑھنا ہے یا بارئ۔ جب آپ 15 بار یا بارئ کا وظیفہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے پھر سے دوبارہ 5 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ 5 بار دوبارہ سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے ٹوٹل 10 بار سورہ کوثر پڑھ لی۔ اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے پھر سے درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب، جب آپ یہ عمل کرنے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। उसके बाद आपने पहले नंबर पर या सलामो 21 बार पढ़ना है, फिर दूसरे नंबर पर या मुमिनो 11 बार पढ़ना है, फिर तीसरे नंबर पर आपने सूरह कौसर 5 बार पढ़नी है, और फिर आपने या बारियों को 15 बार पढ़ना है। उसके बाद आपने दोबारा सूरह कौसर 5 बार पढ़नी है, और आखिर में वही दुरूद पाक पढ़ना है जो अमल के शुरू में पढ़ा था। अब जब आप ये सारा अमल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो उसके बाद आपने हाथ उठाकर अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है। जिस हाजत के लिए आपने ये वजीफ़ा पढ़ा है, जो आपकी हाजत हो, जो मुराद हो, जो परेशानी हो, उसके लिए अल्लाह पाक से आपने दुआ मांगनी है। इस अमल को किसी भी दिन, किसी भी रात को कर सकते हैं, चाहे तो रोज़ रात को कर लें, रोज़ाना कर लें। इस वजीफ़े के लिए नमाज की पाबंदी ज़रूरी है। नमाज दीन इस्लाम की अहम तालीमात में से एक है। उसकी अहमियत को हमारी इस्लामी तालीमात की रोशनी में नहायत बुलंद मुकाम दिया गया है। नमाज एक इंसान की रूहानियत को बढ़ाने और उसकी मुआशरती ज़िंदगी को बेहतर बनाने का ज़रिया है। नमाज कुफ्र और ईमान के दरमियान एक दीवार है। नमाज अल्लाह से करीब होने का ज़रिया है। नमाज मोमिन की मिराज है। नमाज जन्नत की कुंजी है। ईमान के बाद नमाज ही का दर्जा है, और कुरान करीम में कई जगह नमाज की अदायगी का हुक्म आया है। नमाज की अहमियत में सबसे अहम बात यह है कि ये अल्लाह की इबादत का ज़रिया है। इससे अल्लाह की वहदानियत का इजहार होता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, दुनिया के जिस मकसद के लिए भी आप इस अमल को करेंगे, इंशाअल्लाह उस मकसद में आपको कामयाबी नसीब होगी। वीडियो को सवाब की नीयत से सदका जारिया समझकर अपने तमाम दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी में आसानी आ सकती है। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमें 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी के साथ अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें और सवाब की नीयत से सदका जारिया समझकर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल मलिक इस्लामिक स्टूडियो पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। और कमेंट बॉक्स में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 99 नामों में से कोई एक नाम लाजमी लिखिएगा। जज़ाकल्लाह।